والوں کو تعلیم دیں گے، تبلیغ کریں گے، ان کو دین سکھائیں۔ آپ نے 70 صحابہ ان کو، وہ بڑے نیک تھے، یہ سارے حضور کے طالب علم تھے، اصحاب صفہ، اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحبت میں رہتے تھے۔ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، آپ نے 70 صحابہ دے دی۔ آپ کی پوری زندگی میں 2 بڑے واقعات پیش آئے، ایک احد کا واقعہ، اس میں 70 صحابہ شہید، وہ کافر لے گئے اور 70 میں سے 70 کو شہید کر دیا، 1-2 اس میں سے بچ گئے، باقی سب شہید۔ آپ کو پوری زندگی میں سب سے بڑا دکھ پڑا، آپ 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، نماز پڑھ کر، جو قنوت نازلہ ہے نماز میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں کوئی مشکل پیش آ جائے، 1 مہینے تک آپ نے بد دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ بد دعا نہیں کریں، بس کر دیا۔ 1 مہینے تک آپ نے بد دعا کی، ان کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کا کام تھا دعا، بد دعا کرنا، آپ نے کی، بس پھر اللہ نے کہا بس کر دینا، بس کر دینا، قبول نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے ان میں ایک وبا پھیلا دی، جس وبا کی وجہ سے 700 لوگ ان میں مر گئے۔ اس وقت اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، بے گناہ صحابہ کو، 70 صحابہ کو شہید کیا، کتنا بڑا ظلم، ظالم تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا ان کو نہیں لگی، بد دعا نہیں لگی۔ کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ان کی دعا، اور کفر پر ان کے والد مر گئے، کفر پر دنیا سے چلے گئے۔ نبی کی دعا کو اب ہم کہتے ہیں جی ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہمارا کام نہیں بنا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا کام کریں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو کہنے والے؟ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، غصے سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ غصے میں آ گئے کسی کو سزا دے دی، ایسا نہیں۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں، انسان اس کو نہیں